30 जुलाई को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिस्टम के बारे में एक बयान दिया और आज 5वां दिन है कि सिस्टम इस बयान से निकल नहीं पा रहा है। हालात ये हैं कि इस बयान पर नून लीग भी तकसीम का शिकार नज़र आती है। सियासत में गैर मुतहर्रिक नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को खुद मैदान में आना पड़ा है। पार्टी के लिए उन्होंने हंगामी हिदायत जारी की हैं, जबकि पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल को अपने लिए गोल्डन चांस समझ रही है। क्या वो सही कैलकुलेट कर रहे हैं या यहाँ पर उनकी जो कैलकुलेशन है वो गलत है? वज़ीर दाखिला के नए सूबों के बयान से सियासत में डेफिनेटली हलचल तो है, लेकिन वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, वो ये दावा करते हैं कि इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी है। ये एक तरह से इस मामले की तस्दीक है कि ये मामला एग्जिस्ट करता है लेकिन डेडलाइन के बगैर करता है। अच्छा, यही सिस्टम उन्होंने कहा है कि कामयाब है। जो कोलैप्स्ड सिस्टम है वज़ीर दाखिला के मुताबिक वो राना सनाउल्लाह के बकौल एक कामयाब सिस्टम है और आइंदा भी यही सिस्टम होगा। इस हवाले से जो तमाम बातें हैं, किस्से हैं, वो कहानियाँ हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो कुछ और कहानी सुनाता है। वो ये कहते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ताकतवर आदमी है और इतने ताकतवर हैं कि वो वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं है। ख्वाजा साहब का ये कहना है कि हालात अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। उनके मुताबिक नए सूबों पर नून लीग के अंदर भी बात चल रही है। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी के बयान की तस्दीक DG ISPR भी कर चुके हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। अगर ये बात किस्से कहानियाँ होती तो फिर नवाज शरीफ साहब को ख़ुद पार्टी को सख्त हिदायत क्यों जारी करना पड़ती कि मोहसिन नकवी के बयानात पर खामोशी इख्तियार की जाए। इत्तेहादी हुकूमत और इदारों के दरमियान फासले का तासुर किसी सूरत नहीं बनना चाहिए। ये बड़ी वाज़ेह हिदायत है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने खुलेआम तसादुम की राह नहीं चुनी है, बल्कि वो नून लीग वाली गलती न करते हुए इस सारी सूरत हाल को डिफरेंटली केटर करने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, कशीदा सूरत हाल को बुनियाद बनाकर फॉर्म 47, वोटों की चोरी, दीगर मामलात पर कोई सीधा पैगाम दे दिया है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनका मैंडेट भी कश्मीर में चोरी हो रहा है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि यही वो बेहतरीन मौका है कि जहाँ बाजी पलटी जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिलावल भुट्टो इस सूरत हाल से कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे या फिर नून लीग एक बार फिर सियासी तूफ़ान को टालने में कामयाब हो जाएगी? इस सब को हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे कैसर अहमद शेख साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। इस वक्त इस सारी सूरत हाल में जहाँ ये बहस चल रही है कि क्या ये पैगाम मिला है कि नए सूबे बनेंगे, ख्वाजा साहब कहते हैं कि नून लीग में, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नून लीग में इंटरनली ये बात चल रही है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमें डेडलाइन कोई नहीं मिली, लेकिन वो सूबों वाली बात को डिनाई भी नहीं करते। मियाँ साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के बयान को नज़रअंदाज करें। इस वक्त एग्जैक्टली नून लीग, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ किस डायरेक्शन में सारे मामले को लेकर चल रहे हैं? यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता या ये एग्जिस्ट करता है तो ये थ्रेट नहीं है, चैलेंज नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक नून लीग के, हमारी पार्टी की इस मामले में कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2 दिन में कैबिनेट मीटिंग होगी, तो हो सकता है उसमें कोई इसका जिक्र हो। अभी तक ऑफिशियली इंडिविजुअल राय दे रहे हैं, हर कोई दे रहा है तो अपने अपने तौर पे दे रहा है। कैबिनेट की मीटिंग यानी कोई हमारी पार्टी की ऑफिशियल मीटिंग ना मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में हुई है और ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में हुई है। तो इसलिए मैं कोई आपको अभी नून लीग की जो हमारी पार्टी की पोजीशन है वो तो नहीं बता सकता। अच्छा, लेकिन कैसर साहब, जाहिर है मोहसिन नकवी साहब अगर ये कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है और वो ये कहते हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए या सूबे होने चाहिए और फिर अगले दिन उस बयान की तौसीक़ भी हो जाती है, तो आप नहीं समझते कि ये डेफिनेटली सीरियस मैटर है और इस तरफ चाहता है निज़ाम कि जाया जाए? क्या इसके लिए आप तैयार हैं पंजाब में सूबा बनाने के लिए, नए सूबे के लिए, जो आप डेफिनेटली वादा भी करते हैं या उसका नारा लगाते भी हैं? जहाँ तक ये मामला है ना कि सिस्टम, देखिए ये तो सीधी सीधी बात है कि हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही, हमारे यहाँ इकानमी नहीं बढ़ रही, हमारे यहाँ मामलात में चल नहीं रहे। ये इस साल 3.7% ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की, जो कि हुकूमत की फ़िगर है, हमारी अपनी फ़िगर है। तो उसमें से 2.5 के करीब आबादी में इजाफा हुआ है, तो नेट पर कैपिटा रिज़ल्ट 1.2 आया है और वो भी बराबर तकसीम नहीं है। अमीर आदमियों ने, जो कि वेल ऑफ हैं, उन्होंने ज़्यादा शेयर इसका लिया है और छोटे तबके, निचले के तबके में वो नहीं पहुंच सका, ट्रिकल डाउन नहीं हुई, तो गुर्बत में इजाफा हो गया है।
عام پرچیزنگ پاور میں بہت زیادہ امپیکٹ ہے، بہت تکلیف دہ میٹر ہیں، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک جو دیکھیے نا، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ چائنا ہو، وہ بڑی تیز رفتاری سے ترقی کر رہے ہیں اور ان کی آبادی بھی نہیں بڑھ رہی۔ اگر انڈیا اگلے سال پروجیکٹ کر رہا ہے 6.5% اور ان کی آبادی 1-1.5% بڑھے گی، تو 5% نیٹ پر کیپٹا وہ اور بڑھائیں گے ایک سال میں، جبکہ ہم توقع کریں گے کہ 1-1.5%، اگر 4% بھی گروتھ ہماری پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہو جائے تو 1.5% بڑھے گی۔ تو انڈیا ہر سال اگر اس وقت 10 گنا پاکستان سے اکانومی ہے تو اگلے سال 10.5 گنا ہو جائے گی، اور چائنا تو 30 سال انہوں نے 10% گروتھ کی ہے، اور انہوں نے عام آدمی تک وہ اس کے فوائد پہنچائے ہیں۔ 800 ملین لوگ، 80 کروڑ لوگ غربت میں جو تھے وہ غربت کی لکیر سے نکل گئے ہیں، اور ہمارے یہاں غربت اور بڑھ رہی ہے۔ یہ فیکچول پوزیشن ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی تو ہمیں بہتری ریفارم کرنی ہے نا، اس میں صوبوں سے بھی ہے، اس میں بیوروکریٹک ریفارم بھی ہیں، اس میں ہم نے اپنے آپ کا جو ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں۔ ہمارے جو بھی حکومت آتی ہے نا، دوسری حکومت اس کی ٹانگیں کھینچتی ہے، جو پارٹیاں۔ دیکھیے 1999 سے لے کے 27 سال میں کس کو موقع نہیں ملا؟ 9 سال پرویز مشرف صاحب کو حکومت ملی جو کہ ڈائریکٹ آرمی کی حکومت تھی، اس کے بعد 9 سال میں سے 5 سال پیپل پارٹی کو حکومت ملی، 4 سال پی ٹی آئی کو حکومت ملی، اور 9 سال مسلم لیگ کو 2 بار حکومت ملی۔ میں کیونکہ معیشت کا آدمی ہوں، میں کاروباری آدمی ہوں، میں الیکشن لڑتا ہوں، کوئی 7 الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیے ہیں، لیکن وہ میں دیکھتا ہوں کہ عام آدمی کے میں نے 27 سال کا ذکر کیا، اس میں عوام کو تو فائدہ نہیں پہنچا۔ جمہوریت کوئی بھی ہو یا کوئی سسٹم بھی ہو، سسٹم کا جب تک عام لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا، سسٹم کو فائدہ نہیں ہے۔ نہ ہمارے یہاں تعلیم دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارے ڈاٹس ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، انہیں ساروں کو ملا کے شاید محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا اور ہمیں نئی چیزوں کو ڈھونڈنا ہوگا۔ پاپولیشن ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے؟ دوسرا، اس حکومت نے پاپولیشن کاؤنسل کی صورت بھی اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کیوں جو کہہ رہی ہے، چیئرمین صاحب کیوں کہہ رہے ہیں ان کے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی؟ یعنی ایک ایسا وقت ہے کہ جب آپ کو ایک پیج پر ہوتے ہوئے اس سارے معاملے کو ڈیل کرنا ہے، تو پیپلز پارٹی آپ کو گھر بھیجنے پہ کیوں تل گئی ہے؟ نہیں، یہ ایک پیج تو رہ نہیں گیا نا، جب رانا صلاح اللہ نے کھل کے یہ کہہ دیا کہ پیپل پارٹی نے بڑی لمبی چوڑی کرپشن کی ہے، تو اوپن بیان دے دیا نا۔ اور اسی طرح پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کریں، کوآپریٹ نہیں کریں گے، اور جس کے ان کے الفاظ وہ فارم 47 والی باتیں کہہ رہے ہیں سب بڑے بڑے لیڈروں کے بارے میں، تو اب کیا رہ گیا؟ ایک پیج ہمارا کیا رہ گیا؟ اب تو آلریڈی ہے، وہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ہم مل کے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ حکومت تو تب چل سکتی ہے جبکہ مسلم لیگ، کیا پیپلز پارٹی سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ اتحاد ختم ہو گیا؟ نہیں، میں کہہ سکتا ہوں ختم ہو گیا، لیکن جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس قسم کی باتیں دوستوں میں، الائز میں، آپس میں تو نہیں ہوتی نا۔ یہ تو اس قسم کی باتیں ہیں جو ایک دوسرے کو سخت الفاظ میں باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ختم ہوا یا رہ گیا؟ لیکن اگر رہ بھی گیا تو ہمارے ووٹرز پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ آپ بتائیے نا، اس رہنے سے کیا فائدہ ہوگا آپس میں؟ یہ جب تک ہم مل جل کے کیا ہوا؟ یہ میں نے 27 سال کی آپ کو مثال دی، ہر وقت جو پارٹی پاور میں ہوتی ہے دوسری پارٹی اس کی ٹانگیں کھینچتی ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب سسٹم بھی کولیپس کر گیا تب تو زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے سسٹم کو دوبارہ بنانے کے لیے۔ اور سب کو جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے، چارٹر آف اکانومی نہیں کریں گے، چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں کریں گے، معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ بہت شکریہ کیسر صاحب، تھینک یو۔ ایگزیکٹلی اسلام آباد میں چل کیا رہا ہے، دونوں اتحادیوں کے درمیان معاملات کیا ہیں، اور الٹی گنتی شروع کرنی ہے تو کرنی کہاں سے ہے؟ شام الحق صاحب ہمیں جوائن کریں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ شام صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یہ الٹی گنتی والا معاملہ بھی آ گیا ہے، سسٹم پہلے ہی کولیپس تھا، فارم 47 کے تانے تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ الٹی گنتی بہت ٹائملی نہیں شروع ہوئی، اور یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے ایگزیکٹلی؟ کتنا ٹائم ہے؟ میرا خیال ہے بلاول بھٹو صاحب بہت فرسٹریٹڈ ہیں، اور جو ہمیشہ بات کیا کرتے تھے وہ بات غلط ہوئی کہ جی بی کے بعد جو میری بھی اطلاع تھی، آپ کو یاد ہے کہ آزاد کشمیر ان کے پاس جائے گا، لیکن کیونکہ 12 سیٹیں مہاجرین کی، اس میں سے آپ دیکھ لیں 10 میرا خیال ہے لے چکی ہے پی ایم ایل این، تو یہ ظاہر سی بات ہے، سمپل میجورٹی ان کی بن گئی ہے، تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ یہ آزاد کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ بہت کچھ جو انہیں کرنے کی ضرورت تھی میرا خیال ہے وقتی طور پہ انہوں نے نہیں کیا، ان کی حکومت تھی آزاد کشمیر میں۔ الٹی گنتی والا کام تو مجھے نہیں نظر آتا، لیکن 2 چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی ہیں۔
وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں نئے صوبے بنانے پہ انہوں نے آپس میں بات کی ہے، اور یہ دونوں یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی پہ ملین عبید کہ نئے صوبے بنانے کا مطلب ہے کہ ہماری سیاسی موت، اور دوسرا ان کو یہ جب بتایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ سسٹم ہیز ٹو بی ری سیٹ، اس کے لیے افیکٹو گورننس اگر نہیں ہوگی تو یہ 7 دہائیوں سے ملک نہیں چلا تو آگے بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، اب یہ کہا گیا جو میسیجنگ کی گئی جو فیصل ساز قوتوں کے ساتھ ان 2 بڑی پارٹیوں نے کہ جی تھوڑا وقت دے دیں، بات چیت کر لیتے ہیں، وہ کہتے نہیں بات چیت کر کے ہمیشہ معاملات خراب کیے جاتے ہیں۔ ہاں یہ ٹینٹیٹیو 6 مہینے کا جو ٹائم ہے یہ رائٹ لیفٹ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 چیزوں پہ یو گاٹ ٹو بی ویری ویری کلیئر، اور آپ کو ایگری ہونا پڑے گا۔ اب یہ میری اطلاع ہے کہ جس طریقے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چیزیں بعد میں پتہ چل رہی ہوتی ہیں عبید، دیکھیں جب یہ اپنا محسن نقوی صاحب نے گفتگو کی تو ایک دن پہلے کراچی گئے، انہوں نے باقاعدہ پریزیڈنٹ زرداری کو بریف کیا، اور وہاں سے اطلاعات جو آئی ہیں کہ انہوں نے ہاں کیا اور کوئی ہاں یا نہ نہیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہا جی فیصلہ ساز قوتیں یہی چاہتی ہیں۔ اسی دن شام کو آ کے کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی بتایا گیا، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ پھر جاتی عمرہ میں میٹنگ ہوئی، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہارڈ لائنر بھی تھے، اسحاق ڈار بھی، مریم نواز بھی، نواز شریف صاحب بھی، انہوں نے مخالفت کی، شہباز شریف صاحب اس طرح نہیں بات کر پائے۔ اب ایک طرف تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اپنے بیانیے کے لیے کہ صوبے نہ بنے، تو وہ کہتے ہیں جی اکزئی صاحب سے بھی ملاقات کروں گا اور میں جناب جاؤں گا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی جاؤں گا۔ ایک چیز پہ جو ٹینٹیٹیو ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے، میری اطلاع یہ ہے اس عبید، یہ دونوں یہ پارٹیاں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی یہ اس دفعہ معاملہ بہت سیریس نوعیت اختیار کر چکا ہے، ہمیں 2 باتوں میں سے ایک کرنی پڑے گی، نئے صوبے یا ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ کا نظام لانا پڑے گا۔ اس پہ دونوں تیار ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر صوبے بناتے ہیں تو دلیل دی گئی کہ جی نہیں اگر یہ بلدیات کا نظام دیتے ہیں تو کیا دوسری طرف اس کی قبولیت ہے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بلدیات تو ڈیفینیٹلی ہو لیکن صوبے بھی ہوں؟ دیکھیں صوبوں پہ تو یہ فی الحال نہیں مان لیں، یہ جو کنسیڈ کر رہے ہیں عبید تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سینٹرلائزیشن کر دیتے ہیں، اور یہ صوبہ اپنا لوکل گورنمنٹ کو امپاور کر کے اور یہ گراس روٹ لیول تک، لیکن ساتھ جو لفظ یوز کیا گیا مجھے بتایا گیا کہ جی اختیارات اور فنڈز کی منصفانہ اگر تقسیم نہیں ہوتی، ان دونوں پارٹیوں نے اس کو رجسٹ کیا تو پھر یہ نظام نہیں چلے گا۔ لیکن اب ان کو باقاعدہ طور پہ باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو عالم یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کی تقریر کے بعد خواجہ آصف نے ہیل کیا، آپ نے احسن اقبال صاحب نے ان کو اتفاق کیا، طلال چودھری نے کیا، پھر چند گھنٹوں کے بعد آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ نے بالکل پلٹ کے کوئی اور بات کہہ دی۔ دیکھیں اب جس نہج پہ معاملات چلے گئے، اچھا ایک بات اور بیچ میں ہوئی، وہ بات پرانی دہرائی گئی کہ جی آپ سے جو بات ہوئی تھی کہ NFC اور 18ویں ترمیم وہ تو فنڈز فوج کو جو چاہیے اور دہشت گردی کے لیے تو ہم دے دیں گے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ بھی ہوتا رہے گا، اس کے لیے بھی کوئی لیجسلیشن کرنی پڑے گی جو کچھ کرنا ہے، لیکن 28ویں ترمیم جو ہے نا اس کے لیے تیاری پوری طرح ہو چکی ہے، اور یہ بڑا واضح طور آپ جو نقشہ کھینچ رہے ہیں لیٹس کنکلوڈ دس، اس کو ہم ذرا اگر کنکلوڈ کریں، پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی یہ ہو، مسلم لیگ نون بھی ظاہر ہے اس کے ہارڈ لائنرز بھی نہیں چاہتے یہ ہو، تحریک انصاف ویسے کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے ویسے ہی دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سارے اچکزئی سے مل رہے ہیں، مولانا سے مل رہے ہیں، تو نون بھی ادھر چلی گئی، PP بھی ادھر چلی گئی، تو پھر یہ لائن ہے اور یہ سارے لائن کے اس طرف ہیں، دوسری طرف کوئی ایک قوت اکیلی ہے لیٹس سے، تو پھر تو کیا وہ ریڈ لائن والی بات بھی کسی خاص تناظر میں کی گئی تھی؟ دیکھیں عبید ایک بات بتا دی گئی ہے کہ قومی بیانیہ اور عوامی بیانیہ میں بڑا فرق ہے، اور عوامی بیانیہ لے کے آپ ایک مدت تک حکومتیں کرتے رہے ہیں، نتیجہ 0/0 نکلا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ جی قومی بیانیہ تو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 9.5 کروڑ لوگ غربت کی نچلی سطح پہ چلے گئے ہیں، ساری دنیا ہمیں دیکھتی ہے، کوئی جب کوئی ملنے آتا ہے ہم اس سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اب اس سے زیادہ آگے معاملہ نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے سسٹم کو ریفائن کرنا ہے، ری سیٹ کرنا ہے، ری ویم کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے آپ کو پازیٹیو تجاویز لا کے سامنے بیٹھ کے کرنی ہوں گی، ادروائز یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ مجھے ایک بات کا عبید بڑا واضح طور پہ اس بات کا پتہ چلا ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ان دونوں بڑی پارٹیوں کو کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹس کو جو ہمیشہ رہا ہے اور اس کی وجہ سے بیوروکریسی بھی موج کرتی ہے اور آپ بھی موج کرتے ہیں، اور صوبے جو یہ مذاکرات کریں وہ کہتے ہیں مذاکرات کے بہانے پھر معاملات کو ڈیلے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نتھنگ ڈوئنگ، یہ نہیں ہوگا۔ اس دفعہ جو بڑی سخت لائن لی گئی ہے وہ اس لیے لی گئی ہے کہ 2 کور کمانڈر میٹنگ میں بھی عبید میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہاں پہ بڑی بحث ہوئی ہے کہ جی حکومت تو فوج قربانی دے رہی ہے، پولیس قربانی دے رہی ہے، دہشت گردی ہے،
फलां मसले हैं, लेकिन सिविल गवर्नमेंट जो है ना चारों सूबों में ये परफॉर्म नहीं कर पा रही। इसके लिए सिस्टम को रिफैम करना है, कुछ भी किया जाए, नई चीज़ें लेके आनी है, अगर ये नहीं होती तो वो कहते हैं जी सिस्टम लपेटना पड़े, इसको कुछ भी करना पड़े, वो तो बात की बात है। अगरचे वो कह चुके हैं कि जी रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि ये जो बातें सिस्टम लपेटने वाली बात कहीं ना कहीं साहब ने इसे लोग एग्री कर रहे हैं करती है। ठीक है, यानी वो तो एक लास्ट ऑप्शन होगा, दिल पे पत्थर रख के वो काम होता है हमेशा। बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।